السلام علیکم۔ نمبر 12 پہ پوئم ہے رباعیات، جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور اس میں وہ مسلمانوں کو فیتھ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں فیتھ ہونا چاہیے، اور وہ فیتھ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اور فیتھ کیسا ہونا چاہیے؟ فرم ہونا چاہیے، یعنی کہ مضبوط ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، اور ان کو اپنی عزت نفس کا پاس ہونا چاہیے۔ عزت نفس کے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عزت نفس ہوتی کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یوتھ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ انہیں ماڈرن سویلائزیشن سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماڈرن سویلائزیشن ان کے فیتھ کو، ان کے بلیف کو کیا کر رہی ہے؟ کھوکھلا کر رہی ہے، اسے کمزور کر رہی ہے، ویک کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا نہ ہونا، کسی انسان میں اگر فیتھ نہیں ہے تو وہ غلامی سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ وہ انسان ایک غلام سے بھی بدتر ہے جس کے اندر فیتھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک سٹینزا میں وہ ہارمنی کا بھی لیسن دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عرب کی سرزمین میں ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں، اوبویسلی وہاں پہ آ کے وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آؤٹ لک بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ان کی ویئرنگ بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اور وہ ایک اللہ کے لیے آتے ہیں، یا کعبہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، مکہ میں جا کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ عربی اور اجمی کا فرق کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ مل جاتے ہیں آپس میں۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں ان کا کوئی اپنا مکہ نہیں ہے، تو وہ اس لیے وہ یونائٹڈ نہیں ہیں، اور جو مسلم آف ٹوڈے ہیں، آج کے جو مسلمان ہیں، وہ اللہ سے پیار نہیں کرتے، اس لیے وہ جو ریلیجیس فرور ہے، یعنی کہ جوش و جذبہ جو ان کے اندر ہے وہ ختم کر چکے ہیں اپنے اندر سے۔ ان کی پریئرز جو ہیں ان میں اسپرچول ڈیووشن نہیں ہے، یعنی کہ اس میں اخلاق نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اور وہ اپنے ریلیجن سے محبت اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے انہیں ہونی چاہیے، اور مذہب سے ان کا لگاؤ جو ہے وہ سکن ڈیپ ہے، سطحی ہے، یعنی کہ ان ڈیپ دل سے یا اسپرچولی وہ اس چیز کے اوپر ان کا ایمان پختہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری پوئم کا مین تھیم، اور باتیں ہیں اس کے سٹینزاز کی طرف۔ پہلا سٹینزا ہے فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دی اسٹیک ٹو بی۔ اب ایمان ہو تو کس کے جیسا ہو؟ ابراہیم کے ایمان جیسا ہو، جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا، اور ان کو فیتھ کس پہ تھا؟ اللہ پہ فیتھ تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ پہ پختہ ایمان کی وجہ سے انہیں بچا لیا گیا تھا آگ سے۔ اگلی لائن ہے سیلف آنرنگ، خودداری، اینڈ گاڈ ڈرنک۔ گاڈ ڈرنک کا مطلب ہے اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا انسان، از فیتھ، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے عشق میں ڈوب جانا۔ ہیئر می، میری بات سنو، یو ہوم دا ایجز وے سو کیپٹیو۔ اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں، یوتھ کو کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر جو ہے اس کے جو طور طریقے ہیں، یعنی کہ ایجز وے، جو ایج کے اس دور حاضر کے طور طریقے ہیں، سو کیپٹیویٹ، وہ بہت متاثر کرتے ہیں۔ ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، بے یقینی غلامی سے بدتر ہے، یعنی کہ ایمان کا نہ ہونا وہ کس سے بدتر ہے؟ غلامی سے بدتر ہے۔ تو آج کے دور کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کا جو ماڈرن ایج ہے یہ بڑی کیپٹیویٹ کرنے والی ہے، متاثر کرنے والی ہے، تو انسان ایزیلی اس کی طرف اس کی ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی سویلائزیشن کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے نیکسٹ لائن یہ ہے کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے۔ اگلا سٹینزا ہے ہمارے پاس میوزک آف اسٹرینج لینڈز۔ میوزک آف اسٹرینج لینڈز، اجنبی سرزمین کا میوزک، ود اسلامس فائر بلینڈز، یعنی کہ جو اجنبی سرزمین سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ عرب کے سوز سے یکجا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ لوگ، چاہے وہ عربی ہیں چاہے وہ اجمی ہیں، مکہ کی سرزمین پہ آ کے یہ یکجا ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ میوزک کا مطلب وہاں پہ جسٹ یا بلینڈ ہونے کا مطلب وہاں پہ اس لیے بیان کیا ہے۔ اگلی لائن ہے آن وچ دا نیشنز ہارمنی ڈپینڈس، جس پر قوم کی ہم آہنگی منحصر ہے، یعنی کہ ہم آہنگ ہونا کیا ہوتا ہے؟ یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، اور ایک نیشن اس کی ہارمنی کس چیز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ یکجا ہونے کے اوپر۔ امپٹی آف کانکورڈ از دا سول آف یورپ، یورپ کی روح میں اتحاد نہیں ہے، کانکورڈ وحدت نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے۔ whose civilization to no مکہ bends، جس کی تہذیب کا رخ کسی قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ whose civilization، جس کی تہذیب to no مکہ bends، جھکنے کے لیے جس کی تہذیب کے پاس کوئی مکہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ یکجا کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے پاس ہماری طرح مکہ نہیں ہے جس پہ عرب اور عجم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
اگلا ہمارا اسٹینزا ہے، لوز میڈنس، خدا کے عشق کا جنون، ہیز ڈپارٹیڈ ان، وہ دم توڑ چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، دا مسلم وینس، مسلمانوں کی رگوں میں، دا بلڈ ہون رنس تھن، یعنی کہ وہ پتلا ہو چکا ہے، یعنی کہ مسلمان عشق الہی سے محروم ہو چکے ہیں، رینکس بروکن، صفیں درہم برہم ہو گئی ہیں، ہارٹ پرپلیکسڈ، دل حیران و پریشان ہے، پریئرز کولڈ، اب جو دعائیں ہیں ان میں کسی قسم کا لطف نہیں ہے، یہ بے لطف دعائیں ہیں، یعنی کہ ان میں کسی قسم کا جوش نہیں ہے، ان میں کسی قسم کا فیتھ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں خدا کے عشق کا جذبہ دم توڑ چکا ہے، اور ان کی رگوں میں خون پتلا ہو چکا ہے، اور ان کی صفیں درہم برہم ہو چکی ہیں۔ صفیں درہم برہم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یونٹی نہیں ہے، ان میں اتحاد نہیں ہے، ان میں رینکس جو ہیں وہ بریک ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری آج کی پوئم، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فیتھ کس کی طرح ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، اور انسان کو گاڈ ڈرنک ہونا چاہیے، اور کیسے انہوں نے اپنی لائف کو سٹیک کے اوپر ڈال دیا اللہ پہ یقین کرتے کرتے۔ اور پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے وہ سو کیپٹیویٹو ہے، وہ انسان کو للچاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کا فیتھ جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے، اور فیتھ ویک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر سے بھروسہ اور یقین کا اٹھ جانا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ پریئرز جو ہیں وہ کولڈ ہو چکی ہیں، رینکس جو ہیں وہ بروکن ہو چکے ہیں، اور ہارٹ جو ہے وہ پرپلیکسڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ اس میں وہ حیران و پریشان ہے، اس میں کسی قسم کا فیتھ نہیں ہے، اور فیلنگس جو ہیں وہ نو فیلنگس ڈیپر دین دا اسکن، اور جو فیلنگس ہیں وہ ڈیپ نہیں ہیں، وہ جسٹ سطحی فیلنگس ہیں، اور احساس نہیں ہے ایک دوسرے کا، اور یکجہتی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پوئم رباعیات بائے علامہ اقبال۔